Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. I hope you all are well, inshallah. Surah Al-Baqarah, ayat number 51. وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَى 40 لَيْلَةً اور جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام سے 40 راتوں کا وعدہ لیا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو طور پہاڑ پر تو رات دینے کے لیے اپنے پاس بلایا تھا، اور موسیٰ علیہ السلام نے وہاں پر 30 دن کے لیے رکنا تھا اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت کرنی تھی۔ اس کے بعد ان کو تو رات ملنی تھی، لیکن ہوا کچھ یوں کہ موسیٰ علیہ السلام مسلسل روزے رکھتے تھے، وہاں پر اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے تھے۔ تو جب اللہ تعالیٰ سے ملنے کا، ملاقات کرنے کا وقت آیا، یعنی کہ تو رات لینے کا وقت آیا، تو موسیٰ علیہ السلام نے مسواک کر لی، اس وجہ سے کہ کہیں روزے رکھنے کی وجہ سے میرے منہ سے اسمیل نہ آنا شروع ہو جائے، اور میں جب اللہ تعالیٰ سے بات کروں تو اللہ تعالیٰ کو اسمیل نہ آئے۔ یہ ایک طرح سے ان کی اللہ تعالیٰ کے لیے محبت تھی، وہ اپنے مالک سے ملنے کی پوری تیاری کر رہے تھے اور کانشیس تھے کہ کچھ بھی ملاقات میں خراب نہیں ہونا چاہیے۔ تو انہوں نے جب مسواک کر لی تو اللہ تعالیٰ سے ملاقات کا ٹائم آیا، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ مجھے تو روزہ دار کے منہ کی خوشبو مشک کی خوشبو سے بھی زیادہ پسند ہے، تو موسیٰ آپ نے مسواک کیوں کی؟ اب آپ مزید 10 روزے رکھیں گے، یعنی وہ جو 30 دن کا سٹے تھا وہ 40 دن میں بدل گیا، اور پھر موسیٰ علیہ السلام نے 10 دن مزید اللہ تعالیٰ کی عبادت کی۔ یوں اس طرح سے جو پیچھے قوم تھی موسیٰ علیہ السلام کی، اس کے اوپر آزمائش آئی۔ دراصل یہ جو 10 دن مزید بڑھ گئے تھے، یہ ان کی قوم کے اوپر آزمائش تھی، لیکن موسیٰ علیہ السلام کو اس بارے میں نہیں پتہ چلا۔ ثم اتخذتم العجل من بعده وانتم ظالمون، پھر تم نے بچڑے کو معبود بنا لیا اس کے بعد، اور تم ظالم تھے۔ پیچھے موسیٰ علیہ السلام کی جو قوم تھی، انہوں نے بچڑے کو معبود بنا لیا، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام کا وہ انتظار کر رہے تھے کہ ہماری کتاب آنے والی ہے، لیکن موسیٰ علیہ السلام 30 دن کے بعد جب واپس نہیں آئے تو پھر ان کی قوم میں جو منافق تھے یا پھر جو شر پسند لوگ تھے، انہوں نے کہنا شروع کر دیا کہ موسیٰ علیہ السلام آپ کو چھوڑ گئے ہیں، یا پھر موسیٰ علیہ السلام کا جو خدا ہے وہ گم ہو گیا اور ان کو مل نہیں رہا، اس وجہ سے موسیٰ علیہ السلام واپس نہیں آئے۔ تو ان میں ایک شخص تھا جس کا نام ہے سامری، وہ ایک بت ساز تھا، انتہائی ماہر انسان تھا، بت بنایا کرتا تھا، اور وہ بولنے میں بھی بہت مہارت رکھتا تھا۔ یعنی ایک شخص ہوتا ہے نا جو کہ سب میں نمایاں ہوتا ہے اپنے بولنے کی وجہ سے، اپنی عادات کی وجہ سے، کہ وہ بولتا ہے تو سب کو قائل کر لیتا ہے، اس کے بولنے میں جیسے کوئی جادو ہوتا ہے۔ اور یہ جو سامری تھا اسی طرح کا ایک انسان تھا، اس کے پاس بہت زیادہ مہارتیں تھیں، یہ لوگوں کو قائل کرنے میں بہت جلدی کیا کرتا تھا اور لوگ اس کی مانتے تھے، اس کی سنتے تھے۔ بنی اسرائیل جب وہاں سے مصر سے نکلے تھے تو انہوں نے پیچھے قوم سے کچھ زیورات لیے تھے، کچھ ان کے اپنے زیورات تھے، کچھ انہوں نے آل فرعون سے زیورات لیے تھے، کیونکہ ان سے کہا تھا کہ ہم ایک شادی پہ جا رہے ہیں۔ یہ ساری جو باتیں ہمیں قرآن سے پتہ نہیں چلتی، یہ یہود کی جو روایات ہیں انہی سے پتہ چلتی ہیں، یعنی پہلے انہی کی قوم کی جو باتیں ہیں انہی کو لے کے ہم اس چیز کو تھوڑا بہت جان سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں۔ تو جو تاریخ میں روایات ملتی ہیں وہ یہی ہیں کہ یہ لوگ وہاں سے نکلے اور انہوں نے کہا کہ ہم ایک شادی پہ جا رہے ہیں تو ہمیں اپنے کچھ زیورات جو ہے نا وہ ادھار دے دو، کیونکہ ان کو یقین بھی تو دلانا تھا کہ ہم واقعی میں شادی پہ جا رہے ہیں۔ تو انہوں نے اپنے مالکوں سے یا پھر اپنے ساتھ ہمسایوں سے جو بھی زیورات اکٹھے کیے، تو کل ملا کے وہ بہت سارے زیورات ہو گئے ہوئے تھے۔ ان کا جو سفر تھا وہ بھی لمبا تھا، اور بعد میں یہ جہاں پہ تھے وہ ایک صحرا تھا، یعنی ان کے پاس بعد میں کوئی رہنے کے لیے اچھا ٹھکانہ تو نہیں تھا، کھلے صحرا میں پڑے ہوئے تھے، اور جو زیورات کا بوجھ تھا وہ الگ۔ ہمارے ہاں تو جیولری تھوڑی بہت ہوتی ہے نا، ان کے ہاں ایسا نہیں تھا، بہت زیادہ جیولری کا استعمال کیا جاتا تھا، اور ان کے پاس جو بھی سونا اکٹھا ہوا تھا، چاندی اکٹھا ہوا تھا، وہ بہت زیادہ تھا، اس کا بوجھ ان کو محسوس ہوتا تھا، کیونکہ آپ دیکھیں گے ایک غلام قوم ہے، اب غلام قوم ایسے زیورات کو لے کے کیا کرے گی؟ اور جو ان کے مالک تھے ان کو تو عادات تھی ان ساری چیزوں کی، ان ساری آسائشوں کی، تو وہ تو زیورات کو نارملی کیری کیا کرتے تھے، لیکن ان کے لیے یہ ساری چیزیں مشکل تھیں۔ تو انہوں نے ایک دوسرے سے کہنا شروع کیا کہ اب ہم ان زیورات کا کیا کریں؟ تو سامری کے ذہن میں ایک پلان آیا، اس نے، وہ اپنی عادت سے مجبور تھا کیونکہ بت ساز تھا، تو اس نے سارا سونا چاندی ان کا اکٹھا کیا اور اس کو پگھلا کے ایک بچڑا بنا دیا۔ اب کہا جاتا ہے کہ وہ کالا علم بھی جانتا تھا، جادوگر بھی تھا،
تو اس نے کچھ ایسا علم کیا کہ اس بچڑے کے منہ سے آوازیں نکلنا شروع ہو گئیں، اور جب قوم نے دیکھا کہ یہ بچڑا بن گیا اور اس میں سے آواز بھی نکل رہی ہے، تو اس سامری نے کہا کہ یہ تمہارا خدا ہے جو موسیٰ بھول گیا ہے، تو اس کو آج کے بعد پوجا کرنی ہے، اس کی عبادت کرنی ہے۔ تو قوم نے کیا کیا، اس کے گرد چکر لگانا شروع کر دیے، اسے برکات مانگنا شروع کر دی، یعنی وہ لوگ قائل ہو گئے کہ واقعی میں یہ ہمارا خدا ہے۔ دراصل مصر اور کنعان میں بت پرستی بہت عام تھی۔ وہ گائیں کی پوجا کیا کرتے تھے، تو گاؤ پرستی وہاں پہ بہت عام تھی۔ ان لوگوں کو بھی اس لیے عجیب نہیں لگا جب بچڑا بن گیا، یعنی گائے کا ایک چھوٹا سا بچہ اس نے بت کی شکل میں بنا دیا، تو ان کو کچھ بھی عجیب نہیں لگا، اور کیونکہ وہ اپنے مالکوں کے پاس یہی کچھ دیکھ کے آتے تھے، اور انہوں نے جہاں پر غلامی کی وہاں بھی انہوں نے یہی کچھ دیکھا، تو پھر ان کے لیے یہ چیز بہت زیادہ نارمل تھی، اور ان کا خدا ان کا بچڑا ہی تھا ان کے نزدیک۔ لیکن پھر کیا ہوا، ثم عفونا عنکم من بعد ذلک، ان لوگوں کو احساس ہو گیا تھا کہ ہم نے غلط کیا ہے۔ جب موسیٰ علیہ السلام واپس آئے، کچھ ان کو اس وقت احساس ہو گیا، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام بہت غصے میں پھر واپس آئے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو بتا دیا تھا کہ آپ کی قوم پیچھے سے پھر سے شرک کرنے لگ گئی ہے، تو ان لوگوں کو احساس جلد ہو گیا تھا، فوراً ان کو احساس ہو گیا تھا کہ ہم نے غلط کیا ہے، اور ہم جس کام کے لیے یہاں آئے ہیں وہ یہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کسی گاؤں پرستی میں مبتلا نہیں کیا، بلکہ اللہ کی عبادت کرنی ہے جس کی کوئی تصویر نہیں ہے یا جو سامنے نہیں ہے، یعنی ان لوگوں کو احساس تھا اس چیز کا۔ پھر انہوں نے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی، اور ان کی معافی کی کیا صورت تھی؟ اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف کرنے کے پیچھے ایک شرط رکھی تھی کہ یہ لوگ ایک دوسرے کو قتل کریں گے، جیسا کہ ایک دو آیات کے بعد آگے وہ ساری باتیں آئیں گی، آپ کے سامنے مزید واضح ہو جائے گا انشاءاللہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ایک شرط رکھی کہ ایک دوسرے کو قتل کرو۔ اب وہ جو ایک دوسرے کو قتل کرنے کی صورت تھی، وہ بھی روایات سے پتہ چلتا ہے، وہ یہ تھی کہ ان کی قوم کے سارے لوگ شرک میں مبتلا نہیں ہوئے تھے، یعنی سب نے بچڑے کو نہیں مانا تھا، کچھ ایسے لوگ بھی تھے جو کہ اس سارے معاملے سے سائیڈ پہ تھے، اور انہوں نے اس چیز کو پسند نہیں کیا تھا۔ تو پھر کیا ہوا کہ ان سب کی لائنیں بنائی گئیں، اور لائنیں بنا کے ایک دوسرے کے سامنے کھڑا کیا گیا ان کو، اور کہا گیا کہ اب ایک دوسرے کو مارو۔ یہاں تو وہ جو آمنے سامنے لوگ کھڑے تھے وہ دونوں ہی مشرک تھے، یہاں پھر سامنے ان لوگوں کو کھڑا کیا گیا جنہوں نے اس چیز کو پسند نہیں کیا تھا، یعنی جن لوگوں نے اس چیز کو پسند نہیں کیا تھا ان کے ہاتھوں سے دوسرے لوگوں کو مروایا گیا۔ تو یہ بھی ان کے لیے ایک آزمائش تھی کہ اپنے پیاروں کو انہوں نے اپنے ہاتھوں سے قتل کیا، یا پھر دونوں ہی ایک دوسرے کے پیارے تھے اور دونوں نے ہی ایک دوسرے کو قتل کیا۔ تو پھر اس طرح سے ان سے ایک دوسرے کو قتل کروایا گیا، اور ایک کثیر تعداد میں ان کے لوگ اس وقت قتل ہوئے تھے، اور جو قتل ہوئے تھے اللہ تعالیٰ نے سب کو معاف کر دیا تھا، کیونکہ ان کو معاف کرنے کی ایک ہی شرط تھی کہ یہ لوگ ایک دوسرے کو مارے۔ تو ہم ان کے بارے میں یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ بلا وجہ یا پھر ظلم کے شکاروں کے قتل ہوئے یا پھر بری موت مرے، نہیں، بلکہ یہ ان کی معافی تھی، اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف کیا تھا اس کے بدلے میں، اور بلا شبہ وہ لوگ جنتی ہیں، کیونکہ انہوں نے اپنی سزا دنیا میں ہی پوری کر لی، تو ہم ان کے بارے میں کچھ بھی غلط نہیں کہہ سکتے۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آج کے دور میں بھی اگر کوئی شرک کرتا ہے تو اس کی سزا قتل ہی ہے، یعنی اس کو قتل کیا جائے تب بھی اس کی معافی ملے گی، نہیں، بلکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا ہم پہ بہت بڑا احسان ہے کہ اگر ہم شرک جیسی گناہ میں، جیسی غلاظت میں آ جاتے ہیں، کبھی اس میں مبتلا ہو جاتے ہیں، تو ہمیں اللہ تعالیٰ سے سمپل معافی مانگنی ہے، اپنے اس عمل کی معافی مانگنی ہے، اور ہمارے پاس توبہ کی 3 شرائط ہیں جیسے کہ ہم نے پہلے پڑھی ہیں۔ پہلے کیا ہے کہ اس گناہ کو چھوڑ دینا، پھر اس گناہ کو ایسے سمجھنا، ایسے اسے نفرت کرنا کہ اس سے دور بھاگنا، اس کی طرف کبھی پلٹنے کی کوشش نہ کرنا، اس چیز کو اپنے دل کے اندر محسوس کرنا، نفرت محسوس کرنا۔ جب بھی آپ کے اوپر یہ کیفیت ہو کہ آپ اس گناہ کو چھوڑ چکے ہوں، آپ اس کی طرف واپس پلٹنا نہیں چاہتے ہوں، اس گناہ کو لے کے آپ کے دل میں نفرت ہو، تو آپ سمجھ جائیں کہ آپ کی توبہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قبول کر لیا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا ہم پہ احسان ہے کہ ہمیں قتل نہیں کروایا جاتا، بلکہ معافی منگوائی جاتی ہے، اور معافی کی جو 3 شرائط ہیں اس کو پورا کیا جاتا ہے، اور دیٹس اٹ۔ لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر ادا کرو۔ جب بھی کوئی انسان اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے معافی مانگے اور وہ محسوس کرے کہ میری معافی ہو چکی ہے، تو اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟
تشکرون، تم شکر ادا کرو۔ انسان کو معاف کیوں کیا جاتا ہے؟ تاکہ انسان شکر ادا کرے، اور جو انسان جتنا شکر گزار ہوتا ہے اس کی نعمتیں اتنی ہی زیادہ بڑھا دی جاتی ہیں۔ یہ فیصلہ صرف انسان کرتا ہے کہ اس کو معافی مانگنی ہے اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا ہے، یا پھر اپنے گناہوں پہ اکڑتے رہنا ہے اور مزید گمراہی میں جاتے جانا ہے۔ جزاکم اللہ خیرا۔